السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شرکت کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل پچھلے ہفتے جو میں نے حدیث پاک بیان کی تھی اسی سے متعلق ایک روایت اور پیش کی جا رہی ہے جس کے ضمن میں کافی کچھ باتیں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. یہ روایت حضرت ابو جہیم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے. صحابی رسول ہیں. یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیونکہ پچھلے ہفتے یہ گفتگو آئی تھی کہ نمازی کے آگے سے کوئی شخص اگر گزر جائے تو یہ حکم شرعی اس کا کیا ہے، اور کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہے اور گزرنے کی اس کو حاجت ہو تو اس کا حیلہ کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے. بعض لوگ لا علمی میں، نادانی میں نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں یا غفلت میں اور کوتاہی میں نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں. ایسے لوگ گنہگار ہوتے ہیں اور حرام کے مرتکب ہوتے ہیں. سخت ترین وعیدیں آئی ہیں اور ایسے لوگ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں اس سلسلے میں روایت آپ دیکھیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کتنا بڑا وبال نازل ہوگا تو اس کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر 40 سالوں تک کھڑا ہونا یہ بہتر ہوگا. یعنی وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی بنسبت 40 سالوں تک یا 40 مہینوں تک یا 40 دنوں تک کھڑا رہنا اس کے لیے زیادہ آسان ہوگا. یہاں یہ روایت مکمل ہو گئی. اس کے جو راوی ہیں حضرت ابو النضر یہ فرماتے ہیں لا ادری قال 40 یوما او شہرا او سنتا. مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھ سے میرے شیخ نے یومن کہا یا شہرن کہا یا سنتن کہا. یوم کہتے ہیں دن کو، شہر مہینے کو کہتے ہیں، اور سنہ کہتے ہیں سال کو. اب اگر اس میں آپ یوم والی روایت لے لیں کم سے کم یوم دن، تو اب ترجمہ یہ بنے گا کہ اگر گزرنے والا نمازی کے آگے سے یہ جان جائے کہ گزرنے میں کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ گزرنے کی بنسبت 40 دن تک ٹھہرے رہنا اور کھڑے رہنے کو ترجیح دے گا. یعنی اس کے نزدیک 40 دن تک رکے رہنا یہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے زیادہ بہتر ہوگا. اگر مہینے والی روایت کو لے لیں ترجمہ یہ ہوگا
کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے تو پھر وہ نمازی کے آگے سے گزرے گا نہیں، اگرچہ 40 مہینے تک اس کو ٹھہرا رہنا پڑے، رکنا پڑے۔ سال کی روایت لے لیں تو میں نے اس کا ترجمہ پہلے کر دیا ہے۔ تو یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اب نمازی کے آگے سے گزرنے والا، چونکہ نمازی کی نماز میں خلل انداز ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ جرم عظیم ہو گیا۔ نماز نہ پڑھنا بھی جرم ہے، اور کسی نمازی کی نماز میں خلل ڈالنا اور اس کے خشوع خضوع سے اس کو غافل کر دینا یہ بھی ایک جرم ہے، اس میں بھی نمازی کی توہین ہے، نماز کی بھی توہین ہے۔ گزرنے والا چونکہ توہین کی نیت تو کرتا نہیں ہے، اس وجہ سے کافر تو نہیں ہوگا، مگر چونکہ اس نے غفلت برتی ہے اس لیے وہ گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا شرعاً۔ یہ ہے مذہب اسلام میں نماز کی اہمیت، اور یہ ہے نمازی کا وقار، اور یہ ہے نمازی کی اہمیت۔ اور یہ مسئلہ تو اتنا واضح ہے کہ ہر مسلمان تو مسلمان، کافر لوگ بھی اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں نمازی کے آگے سے گزرا نہیں جاتا۔ جو باشعور کفار و مشرکین ہیں وہ بھی اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی مومن ہو، اپنے آپ کو مومن کہے، پھر بھی اس مسئلے سے ناواقف ہو تو پھر وہ اپنی خیر منائے۔ مکہ المکرمہ میں جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر شریف 4 یا 5 سال کی تھی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ حضور خانہ کعبہ میں مطاف میں نماز ادا فرما رہے تھے اور کفار مکہ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے حضور کو۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی، ابو جہل بھی تھا، عتبہ شیبہ بھی تھے وہاں، اور ولید بن مغیرہ بھی تھا، عقبہ بن ابو معید بھی تھا۔ یہ سڑے بدبودار کافر تھے جو قریش کے سرغنہ تھے، کافروں کے سرغنہ تھے، نہایت ڈھیٹ کافر۔ تو انہوں نے کہا آپس میں گفتگو کی، دیکھو محمد سجدے میں ہیں، ابھی فلاں قبیلے میں اونٹوں کو ذبح کیا گیا، کوئی ہے جو جائے اور اونٹ کی اوجھلی لا کر ان کے سر پر رکھ دے، کون کرے گا یہ کام؟ تو ایک بدبخت اٹھا اور کہا میں یہ کام کروں گا۔ وہ گیا اور اونٹ کی اوجھڑی گھسیٹتے ہوئے وہ لایا، حضور سجدے میں تھے اور اس نے مردود نے اس اوجھڑی کو حضور کے مقدس سر پر رکھ دیا۔ حضور سجدے میں رہے اور آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوئی، آپ گھر میں تھیں، آپ دوڑتے ہوئی خانہ کعبہ میں آئیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے کسی طریقے سے اس اوجھڑی کو وہاں سے ہٹایا۔ حضور سجدے سے اٹھے اور آپ نے اپنی مقدس زبان سے ایسے جملے کہے جو آپ نے کبھی بھی کسی بھی دشمن اسلام کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال نہیں فرمائی۔ آپ نے کہا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بعقبہ بن ابی معیط، اللہم علیک بشیبہ، اللہم علیک بعتبہ۔ اس طرح کے جملے آپ نے فرمائے۔ اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ ولید بن عقبہ، عقبہ بن ابو معیط، عقبہ شیبہ، عتبہ شیبہ اور ابو جہل پر اپنا عذاب نازل فرما۔ یہ ان کے خلاف ہلاکت کی دعا فرمائی آپ نے۔ حالانکہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، ارحم الراحمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ نے کبھی بھی کسی کی ہلاکت کی دعا نہیں مانگی۔ کٹر سے کٹر دشمنوں کو معاف فرما دیا، زندگی بھر بدتمیزی کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیا، مگر نماز کا مسئلہ جہاں پہ آیا اور جب آپ کو اللہ کے شریر بندوں نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیا اور نماز پڑھنے سے روکا تو آپ کے زبان اقدس سے جملے نکلے کہ اے اللہ قریش کو ہلاک کر دے، عتبہ شیبہ کو ہلاک کر دے، ابو جہل کو ہلاک کر دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر کفر کی مہر مار دی اور پھر وہ حالت کفر ہی میں مارے گئے، مرتے دم تک ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا ان کافروں کو۔ اور میدان بدر میں سن 2 ہجری میں سب کے پرخچے اڑا دیے گئے، ختم کر دیا گیا، ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر میں قلیب نامی کنویں کے اندر پھینک دیا گیا اور مرتے دم تک کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ نے سخت ترین عذاب میں گرفتار کیا کہ ان کو ایمان ہی کی توفیق نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محبوب کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اے اللہ ان کو تو گرفتار کر لے، ان کو تو پکڑ لے۔ تو یہ ہے نماز کی اہمیت اور یہ ہے نماز کا مقام کہ جس پیغمبر نے کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں مانگی
نماز میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف آپ نے دعا مانگی اور کہا اللہ ان کو تو ہلاک و برباد فرما دے. اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کا میں نے حیلہ بیان کیا کہ اگر کسی کو گزرنا ہی ہے تو پھر اس کا طریقہ میں نے بیان کیا کہ وہ شرعی طریقے سے کس انداز سے گزر سکتا ہے اور مجرم نہیں ہوگا. یہ ہے نماز، یہ قدر و نماز کی اہمیت. تو وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو لوگ نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا. یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کتنا عظیم جرم ہے تو 40 سال تک کھڑے رہنا تو گوارا کر لیں گے، انتظار کرنا تو گوارا کر لیں گے، مگر نمازی کے آگے سے گزرنا وہ گوارا نہیں کریں گے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا بڑا جرم ہے. یہاں ایک میں اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں 40 کا لفظ ہے. 40 40 کو کہتے ہیں، 40 کو 40 کہتے ہیں. اور اسی پر اگر الف لام آ جائے الاربعون یا الاربعین تو پھر 40واں اس کا ترجمہ ہوگا. 40 کی گنتی یہاں ہے. کچھ گنتیاں وہ ہیں جن کو انسانوں کی زندگی سے بڑا خاص تعلق حاصل ہے اور مذہب اسلام نے بھی ان گنتیوں کو بڑی اہمیت دی ہے. انہی عدد میں سے ایک عدد 40 کا ہے. 40 کا عدد بڑا عظیم عدد ہے. جب نطفہ پیٹ میں آتا ہے جو 40 دن تک وہ نطفے میں رہتا ہے، پھر وہ خون بنتا ہے، 40 دن تک خون رہتا ہے، پھر وہ گوشت کا لتھڑا بنتا ہے، بوٹی، 40 دن تک وہ بوٹی رہتا ہے، اس کے بعد جسم تیار ہوتا ہے. تو گویا کہ 40 کا عدد ایسے ہے کہ اس عدد کے بعد حالت میں تغیر پیدا ہوتا ہے، حالت تبدیل ہو جاتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے کسی خاتون کے ہاں تو اس کی جو بچے کی ولادت کے بعد کی جو خون آتا ہے جس کو نفاس کہتے ہیں، اس کی مدت 40 دن ہے. 40 دن اس کی آخری مدت مقرر کی گئی ہے. اسلاف کرام فرماتے ہیں کہ 40 سال کی مدت میں انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، انسان کا شعور مکمل بیدار ہو جاتا ہے. یعنی اکثر انسان، ورنہ کچھ انسان ایسے بھی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں کہ بہت کم عمر میں ان کی عقل پختہ ہو جاتی، ٹھوس ہو جاتی، اور بہت بڑے عاقل اور بہت بڑے وہ ذہین ہو جاتے ہیں. علی العموم 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل پختہ ہوتی ہے. جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اللہ اس کو عقل سے سرفراز فرماتا ہے. پھر یہ عقل اب ترقی کرتی رہتی، آگے بڑھتی رہتی. پھر جب 40 سال کی عمر ہوتی تو مکمل ہو جاتی ہے عقل. پھر عقل میں تنزلی آتی ہے. پھر انسان دھیرے دھیرے بڑھاپے میں جب پہنچتا ہے تو اس کی عقل کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، دماغ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ 40 کا جو عدد ہے بڑا اہم عدد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا. اور کئی انبیاء کرام کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، یا یہ کہ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا. یہ روایتیں موجود ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تو آپ تشریف لے گئے تو 40 رات کی مدت مقرر فرمائی. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تو آپ کوہ طور پر 40 رات وہاں رہے. تب آپ کو اللہ نے توریت عطا فرمائی اور توریت کی تختیاں آپ لائے اپنی قوم کے پاس. تو یہ 40 کا عدد بڑا اہم عدد مانا جاتا ہے. یہاں بھی 40 کا ذکر موجود ہے. میرے خیال سے اس طرح کی جو روایتیں ہیں، اب یہ سوال دیوبندی وغیرہ کرتے ہیں کہ 40واں کہاں سے ثابت ہے، یہ تم نے کہاں سے رائج کر 40واں. اصل میں چونکہ 40 کا عدد بڑا اہم ہے اور روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کئی مثالیں دی 40 کے عدد کی. تو اب فاتحہ کا ثبوت تو احادیث کریمہ سے ہے، ایصال ثواب کا ثبوت احادیث کریمہ سے ہے، اور 40 کا عدد بہت سی روایتوں میں آیا ہے. تو یہ ہوا ہوگا کہ بعد میں صحابہ کرام و تابعین کرام کے بعد میں لوگوں نے مرنے کے بعد ایصال ثواب کو جو چلن شروع کیا ہوگا تو وہ 40 تک اس کو مسلسل وہ ایصال ثواب کرتے ہوں گے. تیجے سے لے کر 39ویں دن تک ایصال ثواب کی عام محفل ہوتی ہوگی. اور پھر چونکہ 40 کا عدد بڑا اہم ہے تو 40ویں دن یعنی میت کے مرنے کے 40ویں دن کا جو فاتحہ ہوتا ہوگا وہ اس کو اہتمام سے کرتے ہوں گے. تو پھر بعد میں طریقہ رائج ہو گیا اور 40ویں کو باضابطہ بہت منظم طریقے سے منایا جانے لگا. تو چونکہ اس کی اصل ثابت ہے احادیث کریمہ سے، اس وجہ سے ہم لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں. نہ ہم واجب یا فرض کہتے ہیں، نہ ہم اس کو ناجائز و حرام کہتے ہیں. ناجائز و حرام جو کہتے ہیں وہ دلیل پیش کریں. کسی کے جائز ہونے کے لیے دلیل ضروری نہیں ہوتی، کسی کا ناجائز نہ ہونا یہی تو اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. تو جو لوگ اس کو بدعات و خرافات اور ناجائز و حرام کہیں وہ دلیل پیش کریں. کسی موضوع کسی ٹاپک پر 40 حدیثوں کو جمع کر لینا
یہ بہت اچھا کام ہے. اس کو اس طرح کی جو حدیثیں کتابیں ہوتی ہیں ان کو اربعین کہا جاتا ہے. اربعین. اور ہمارے بہت سے علماء نے اربعین پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں. اربعین پر ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ نفیس صاحب قبلہ دامہ ظلہ ان کے شہزادے ہیں علامہ مفتی محمد رئیس صاحب قبلہ، وہ تو باقاعدہ کئی اربعین کا ترجمہ کر چکے ہیں. مسلسل وہ ترجمہ کر رہے ہیں اور ان کی کئی کتابیں ترجمہ زیور طبع سے آراستہ ہو کر مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور مسلسل وہ ترجمہ کر رہے ہیں اربعین کا. یعنی کوئی ایسی کتاب لے لیتے ہیں جس میں کسی بزرگ نے 40 حدیثوں کو جمع کیا ہوتا ہے، اس کا وہ ترجمہ کر دیتے ہیں عوام کے لیے تاکہ عوام بھی فائدہ اٹھائے. اسی طریقے سے خانقاہوں میں 40 دن کا وظیفہ پڑھوایا جاتا ہے، چلہ کشی کروائی جاتی ہے. اب اس پر یہ غیر مقلدین اعتراض کرتے 40 ہی دن کیوں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم کہتے ہیں اس حدیث پاک سے ثابت، یہاں 40 کا عدد مذکور ہے. تو 40 کا عدد، 40 کی گنتی کئی روایتوں میں آئی ہے. اچھا بات دماغ میں ہماری آ گئی، یہ جو 4 کا عدد ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، 4 کی گنتی. اب آپ دیکھیں اللہ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا. اللہ کے فرشتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، اللہ جانے اس کے رسول جانے. بے شمار فرشتے ہیں، مگر بے شمار فرشتوں میں اللہ نے 4 فرشتوں کو منتخب کر لیا ہے. صرف 4 فرشتے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں. وہ کون؟ حضرت سیدنا جبریل، حضرت سیدنا اسرافیل، حضرت سیدنا میکائیل اور حضرت سیدنا عزرائیل علیہم الصلوۃ والسلام. یہ 4 فرشتے تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں. پھر ان 4 فرشتوں میں سب سے افضل حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں. آگے دیکھیں اللہ نے بہت سے صحیفے اتارے کتاب انبیاء کرام پر جن کے نام ہم کو پتہ نہیں ہے. 4 کتابیں منتخب فرما لی ان صحیفوں میں، 4 مشہور کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس. 4 کا انتخاب ہوا. ان 4 میں سب سے عظیم کتاب قرآن مقدس ہے جو سب سے عظیم پیغمبر پر نازل کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام نبیوں اور رسولوں میں 4 رسولوں کا مقام بہت بلند ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام. یہ حضور کے بعد 4 نبیوں کا مقام بہت بلند ہے. ان 4 میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں حضور کے بعد. اور آگے دیکھیں نا آپ، خلفائے راشدین کی تعداد 4 ہماری مانی جاتی ہے. اگرچہ حضرت امام حسن کو بھی شامل کیا جاتا ہے، مگر جب خلفائے راشدین بولا جاتا ہے تو عام طور سے صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مراد ہوتے ہیں. ان میں سب سے اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہے. تو اس طریقے سے 4 کا عدد بھی بڑا اہم ہے اور بہت سے مقامات پر 4 کے عدد کا شریعت اسلامیہ نے اعتبار کیا ہے. مہینوں میں لے لیں آپ، 4 مہینے سب سے افضل مانے جاتے ہیں، شعبان، رمضان، رجب اور محرم. یہ 4 مہینے سب سے افضل مانے جاتے ہیں. پھر ان میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل مانا جاتا ہے. حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار 3 مہینے، پھر رجب ایک بیچ میں آتا ہے. یہ حرمت والے مہینے کہ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں جنگیں حرام و ناجائز تھیں اور اہل عرب ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے. تو حرمت والے مہینے 4، ان میں بھی ایک سب سے عظیم ہے وہ کیا؟ ذی الحجہ، کیونکہ اس میں حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے. تو یہ 4 کا عدد بھی بڑا اہم ہے. 7 کا عدد لے لیں آپ، اللہ نے 7 زمینیں پیدا فرمائی. 7 زمین کے طبقات ہیں جیسا کہ روایتوں میں آیا. 7 آسمان کے طبقات اللہ نے پیدا فرمائے. ہفتے کے 7 دن رکھے ہیں. خانہ کعبہ کا جو طواف ہوتا 7 چکر لگائے جاتے ہیں. صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے اس میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں. دیکھیں 7 کا عدد بھی کتنا عظیم ہے. تو اعداد کی انسانی زندگی سے بڑی خاص نسبت حاصل ہے. اس لیے روایتوں میں اور آیت کریمہ میں ان اعداد کا ذکر موجود ہے. تو یہاں بھی حضور نے بالخصوص 40 کا عدد ذکر فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن یہ جان لے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے کتنا گناہ ہوتا ہے اور کتنا بڑا وبال ہے، تو 40 تک وہ ٹھہرا رہنا اور کھڑے رہنا گوارا کر لے گا، مگر نمازی کے آگے سے گزرنا وہ گوارا نہیں کرے گا. اور 40 کیا، چاہے وہ 40 دن ہو، چاہے 40 مہینے ہو، چاہے 40 سال ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.